پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے سامنے جو ویڈیو آئی ہے اس کے بعد ایک عمومی تشویش پیدا ہوئی ہے لوگوں میں. یہ بات تو کافی عرصے سے لوگوں کو معلوم ہی تھی کہ کس طریقے سے جو سینٹ کے انتخابات ہیں خصوصاً ان میں پیسہ دیا جاتا ہے اور پیسے دے کر کے لوگ الیکٹ ہوتے ہیں. لیکن اس ویڈیو نے ایک بڑی آپ کہیے کہ ایک سراسمیگی کی کیفیت طاری کر دی ہے جس میں ایوان بالا کا جو تقدس ہے وہ بری طرح پامال ہوا ہے. اب ہمارے پاس جو لوگ پیسے لے رہے ہیں ان کا تو ہمیں ایگزیکٹلی پتہ ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے سینیٹر ہیں جو پیسے دے کر کے سینیٹر بنے ہیں. یہ جب تک ایوان میں یہ لوگ موجود ہیں جو پیسے دے کے سینیٹر بنے ہیں، ظاہر ہے کہ سینٹ کی جو حیثیت ہے وہ بڑی متنازع رہے گی. اور اس لیے اہم بات یہ ہے کہ ہم وہ تحقیق کریں کہ نہ صرف یہ بات ہم منطقی انجام تک پہنچائیں کہ جن لوگوں نے یہ ووٹ بیچے ہیں ان کے خلاف کون کارروائی کرے گا، نیب کارروائی کرے گا، پولیس کارروائی کرے گی، ایف آئی اے کرے گی. اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے سینٹ میں پہنچے یہ ووٹ دے کے، کیا وہ آرٹیکل 63 کے تحت کنٹینیو ان کو کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کے خلاف کرمنل کارروائی کیا ہونی چاہیے. پنجاب کے حوالے سے بھی تحقیقات ہوں گی کیونکہ وہاں نون لیگ کا بھی ایک سینیٹر کا نقصان ہوا تھا، چودھری سرور کو زیادہ ووٹس مل گئے تھے. دیکھیے، جو بھی لوگ پنجاب کی سیاست کو سمجھتے ہیں نا ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ چودھری سرور صاحب کو کیوں ووٹ ملے تھے. ان کو ووٹ پیسے دے کے نہیں ملے تھے. چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں ایک بڑی برادری کے یعنی ارائی برادری کے ایک بڑے معتبر نام ہیں. جہاں پہ ذاتی تعلق کا، کیمپیننگ کا، اور ایم پی ایز یہ سمجھتا ہے کہ یہ شخص بہتر ہے دوسرے کے مقابلے میں، وہ تو پھر اس کو حق ہے نا. ابھی آج بھی اگر میں سینٹ کا الیکشن لڑتا ہوں پنجاب سے تو مجھے 10 15 20 ووٹ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے پڑیں گے کیونکہ وہاں پہ ہمارا تعلق ہے، دوستیاں ہیں، پرانے رشتے ناتے ہیں. یہ پھر ایک وہ کیمپیننگ کے نتیجے میں ووٹ پڑنا ایک علیحدہ بات ہے اور اس طرح سے پیسے دے کے ووٹ لینا ایک علیحدہ بات. لیکن پنجاب میں ہسٹری ریپیٹ تو نہیں ہونے جا رہی کہیں؟ آپ کے ایک ایم پی اے نے بھی تو اعلان کر دیا ہے کہ وہ سینٹ الیکشن میں آپ کو ووٹ نہیں دیں گے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ اور بھی ایم پی ایز موجود ہیں. نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ پرم جو ہے وہ چھوٹا بھائی ہے، اس کے کچھ گلے جو ہے وہ جائز بھی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ مان جائیں گے ان کو ہم جی بالکل مان جائیں گے. اچھا، آپ نے سینٹ کے لیے پی ٹی آئی امیدواروں کی ابھی نام بھی اناؤنس کیے اپنے ٹویٹر پر، تو مجھے یہ بتائیے کہ اوپن آپشن کیوں نہیں رکھا گیا کہ جو درخواست دے اور پھر آپ سلیکٹ کریں؟ اس میں پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ اتنا وقت نہیں ہے اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پھر اپلائی کر دیتے ہیں. پھر یہ پاسبل نہیں رہتا کہ آپ ان سب کو جو ہے وہ سکروٹنائز کریں، انٹرویو کریں. وہ ایک ہیومنلی پاسبل نہیں ہے اتنے چھوٹے وقت. فیصل واڈا کو آپ نے ٹکٹ دیا، کیا ڈسکوالیفائی تو نہیں ہونے جا رہے تھے؟ فیصل واڈا کا جو مسئلہ، ایک تو ہمیں سینٹ میں ایک ووکل آواز چاہیے. سینٹ میں ہمارا پاس اس طرح کا ایک ووکل آدمی نہیں تھا، میں وہ چاہیے تھا. دوسرا جو ایشو ہے وہ یہ تھا کہ فیصل واڈا صاحب کے اوپر ایک یہ ایشو چل رہا تھا کہ ان کی جو دوسری شہریت کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس کی جو ڈیٹ ہے وہ اس کے اوپر کنفیوژن تھی، لہٰذا ان کے اوپر کیسز جو ہیں وہ بھی چل رہے تھے. اب وہ کنفیوژن بھی دور کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ منسٹر ہیں اور ان کو اس کنفیوژن میں رکھنا بھی نہیں مناسب وزارت کے لیے. تو یہ بھی امپورٹنٹ تھا کہ وہ کنفیوژن دور ہو اور ایک وہ دل جمعی سے اپنا کام کر سکیں. تو اگر وہ جیتتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کی چھوٹی ہوئی سیٹ پہ آپ کی پارٹی دوبارہ جیت سکتی ہے وہ الیکشن؟ کیونکہ اتنا وہ خاص فرق نہیں تھا، 723 ووٹ سے میرے خیال سے وہ جیتے تھے. ہاں، فرق نہیں تھا اس وقت، لیکن اب انشاءاللہ ہم زیادہ لیڈ سے وہ سیٹ نکال لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ایم کیو ایم بھی ساتھ نہیں تھی. اس وقت ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی مل کے الیکشن لڑیں گے تو اس سیٹ پہ کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. لیکن اگر جن لوگوں کو آپ نے نکالا ہے ان کے خلاف اگر آپ کے وعدے کے مطابق کیسز نیب میں چلے جاتے یا مزید کارروائی کی جاتی تو آپ لوگوں کی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ ہوتی، کیونکہ وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے تو کوئی کارروائی کی نہیں تھی. نہیں، دیکھیے، جب یہ 2018 میں جب یہ ہوا تھا ہم اس وقت اپوزیشن میں تھے اور عمران خان ہی وہ واحد آدمی ہیں جو یہ ڈیرنگ قدم لے سکتے تھے کہ انہوں نے جو 20 لوگ تھے سٹنگ ایم پی اے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا. اس وقت جو ایویڈنس ہمارے پاس تھی وہ کرمنل لائبلٹی تک نہیں تھی.
ہم نے جو دیکھا ہم نے اس کے مطابق اپنی جو کارروائی کی، وہ جو جس حد تک ہم جا سکتے تھے اس حد تک ہم نے کر دی. اب جو نئی ایویڈنس آئی، نئی شہادتیں آئیں، نیا اس کا جو لیبلٹی بنی، اس کے نتیجے میں یہ کرمنل کیس بنتا ہے اور اب ہم اس کے مطابق کارروائی کر رہے ہیں. آپ نے بطور پارٹی ایک سبق سیکھ لیا کہ آپ کے ممبرز بک سکتے ہیں، مطلب جو شواہد ملے ہیں، جو ویڈیوز بھی آئی ہیں کہ ان کو نکال دینا بھی بہت بڑا قدم تھا، نو ڈاؤٹ اپریشیبل ہے. پھر 2018 آیا، تحریک انصاف کے پارلیمانی بورڈز نے انٹرویوز کیے اور عمران خان نے خود ٹکٹیں دی، اپنے سلیکٹ کیا اپنے امیدواروں کو. تو پھر ایسے امیدواروں کو اپنے ووٹرز کے سامنے پیش کر دینا جن کے ضمیر برائے فروخت ہوں، تو کیا عمران خان اور پارلیمانی بورڈ اس وقت درست فیصلے نہیں کر سکے؟ کن کو پیش کیا؟ اپنے ممبران کو. نہیں، ایسے کون سے ممبران جس پہ امیدواروں کو جن کو آپ نے ٹکٹس دی، آپ کو جو آپ نے 20 نکالے بھی صحیح، ان 20 میں سے ان 20 لوگوں کو تو ٹکٹ نہیں ملا. اس وقت جو معاملہ ہے یا جو اس وقت جو چل رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا تو معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ تو ایک پرنسپل کا معاملہ ہے، اور یہ معاملہ ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز ہیں پاکستان میں، انتخابی اصلاحات جو ہیں وہ بہت ضروری ہے. اور یہ پھر معاملہ صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے. امریکہ میں 100 سال تک جو الیکشن ہیں وہ انڈائریکٹ رہے اور خفیہ رہے. اس کے بعد امریکہ میں ڈائریکٹ الیکشنز ہو گئے سینٹ کے. راجیہ سبھا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے ہندوستان، وہاں پر جو ہے 1974 سے یہ بحث ہوئی کہ راجیہ سبھا کا الیکشن اوپن ہونا چاہیے، اور 2010 میں راجیہ سبھا کا الیکشن جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا. تو یہ تو ایک ریفارمز ہیں، اصلاحات ہیں جس کی طرف پوری دنیا کے ممالک بڑھے ہیں اور ہمیں بھی بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی نے تو آپ کے ساتھ مل کر چیئرمین سینٹ اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑا، لیکن آپ بطور حکومت انہیں آن بورڈ کیوں نہیں لے سکے اس ترمیم پر؟ اس ترمیم میں میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی اب سیاست جو ہے وہ صرف اپنی انٹیریئر سندھ کی حد تک رہ گئی ہے، اس سے زیادہ ان کی سیاست ہے نہیں. لہٰذا وہ اس وقت صرف فوکسڈ ہیں اپنے ایک ریجنل پارٹی کی حیثیت سے وہ کام کر رہے ہیں. ایک نیشنل پارٹی کی حیثیت سے پیپلز پارٹی کا معاملہ جو ہے وہ کافی خراب ہو چکا. ٹھیک ہے. آپ نے آرٹیکل بھی لکھا ہے، آپ کے خیال میں بیسٹ پریکٹس کیا ہے، اوپن اینڈ ٹریسیبل بیلٹ یا پھر سینٹ کے براہ راست انتخابات؟ میری رائے میں تو براہ راست الیکشن. اگر ہم ایک مضبوط سینٹ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں براہ راست انتخابات کی طرف جانا چاہیے. لیکن چلیں پہلے مرحلے میں آپ اوپن بیلٹ کی طرف چلے جائیں، دوسرے مرحلے میں آپ براہ راست الیکشن پہ چلے جائیں. ترمیم، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے ترمیم لانے میں تھوڑی دیر کر دی. یہ 2 سال پہلے اگر آپ کر دیتے تو شاید یہ چیزیں آسان ہوتی، پارلیمانی بورڈ بنا لیتے، کمیٹی تشکیل کر لیتے، ممبرز کو لے آتے، تجاویز لے لیتے تو آسان ہو جاتا. ترمیم تقریباً اکتوبر سے ہاؤس میں ہے. اس سے پہلے 2006 میں جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تو اس میں ایگزیکٹ ورڈنگ یہی ہے جو اس ترمیم میں ہے. اس کے بعد 2015 میں جب پی ایم ایل این جو لا لے کے آئی وہ بھی تقریباً یہی قانون ہے جو کہ اب پی ٹی آئی کا اس وقت ہم نے پیش کیا ہے. اور اب یہ جو قانون ہے اس کے اوپر بھی پچھلے سال اکتوبر سے یہ وہاں پہ اسمبلی میں پڑا ہوا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ تو درست نہیں ہے کہ اس کے اوپر ٹائمنگ جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، ادھر آ جاتی ہے. اصل بات تو نیت کی ہے. یہاں پہ جو ترمیم ہے وہ تو 3 سیکنڈ میں پاس ہوئی ہیں اور اس پہ کوئی بحث نہیں ہوئی. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ اپوزیشن کا اس وقت کا جو رویہ ہے وہ بالکل ایک فاشسٹ رویہ ہے، جہاں پہ وہ پاکستان میں کسی قسم کی اصلاحات کو سپورٹ کرنے کو تیار نہیں ہے اور اپنے مقدمات سے آگے بڑھ کر دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ کرائسس ہے. اچھا، عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جو پیسے دے کر آئے گا وہ پیسے بنائے گا بھی صحیح. یہ سینیٹر کیسے پیسے بنائے گا؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ جو جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس پھر بڑے موقع ہیں نا کہ پیسے بنانے کے، کرنے کے. آپ مختلف آپ کا جو آپ کی ضرورت ہے، ابھی ووٹ کے لیے دیکھ لیں کتنے لوگوں نے پیسے دیے ہیں، کیا کیا ہے. تو جو لوگ ایک دفعہ ایوانوں میں آتے ہیں ظاہر ہے ان کے پاس پھر مواقع تو بن جاتے ہیں.